السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے لیکچر میں ہم نے ڈیفینیشن آف فزکس کے بارے میں پڑھا۔ ان فزکس وی اسٹڈی اباؤٹ دا پراپرٹیز آف میٹر، پراپرٹیز آف انرجی اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین میٹر اینڈ انرجی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم برانچز آف فزکس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ برانچز آف فزکس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں گے، صرف ڈیفینیشن ہی نہیں لکھیں گے، کیونکہ پیپر میں تو ڈیفینیشن کی حد تک کافی ہے کہ آپ لکھ دیں، اس پر آپ کو مارکس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ فزکس کو پڑھنا چاہتے ہیں، فزکس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایکسپلینیشن ضروری ہے، ڈیٹیل کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس انداز سے آپ کو برانچز آف فزکس پڑھاؤں کہ 9th اور 10th کا فزکس آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت آ جائے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں فرام دی فرسٹ ون، میکینکس۔ میکینکس کی ڈیفینیشن: دی اسٹڈی آف موشن آف آبجیکٹس، اٹس کازز اینڈ ایفیکٹس۔ میکینکس میں ہم آبجیکٹس کے موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، چیزوں کی حرکت کو، جس وجہ سے یہ حرکت شروع ہوئی ہے ان کازز کو بھی اسٹڈی کریں گے، یعنی فورس کے بارے میں۔ اسی طرح اس کے اثرات کیا ہیں وہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے میکینکس میں۔ اب یہ آبجیکٹس جو ہے، آبجیکٹس کے 3 اقسام، سالڈز، لیکوڈز اور گیسز، یہ تینوں ہی ہم ان تینوں کے موشن کو ہم میکینکس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی طرح سائز کے لحاظ سے ہم میکینکس میں چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر ایٹامک پارٹیکل سے لے کر جو الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران ہے یونیورس میں، ان سے چھوٹے پارٹیکلز نہیں ہے، ان سے لے کر بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کی حرکت تک میکینکس ہی میں پڑھتے ہیں۔ تو میکینکس فزکس کا ایک وسیع برانچ ہے جس کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس وجہ سے فزکس میکینکس کو ہم 2 مین برانچز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 کلاسیکل میکینکس اور نمبر 2 کوانٹم میکینکس۔ کلاسیکل میکینکس میں ہم موشن آف لارجر آبجیکٹس، بڑے بڑے اجسام کی حرکت کو ہم کلاسیکل میکینکس میں پڑھتے ہیں، جیسے گاڑیوں کی حرکت، انسانوں کی حرکت، سیاروں اور ستاروں کی حرکت، ایسے بڑے بڑے اجسام کی حرکت کو ہم کلاسیکل میکینکس میں پڑھتے ہیں۔ اور کوانٹم میکینکس میں ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرات کی حرکت، یعنی الیکٹرانز، پروٹانز، نیوٹرانز، جن سے یہ ایٹم بنے ہیں، جو سب سے چھوٹے اسمالر اشیاء ہے اس یونیورس میں، ان کے حرکت کو ہم پھر کوانٹم میکینکس میں پڑھتے ہیں۔ یہ کوانٹم میکینکس جو ہے، یہ آپ کے ہائر کلاسز میں اس کی ایکسپلینیشن آئے گی۔ اب یہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ آپ کے 9th اور 10th کے فزکس میں کلاسیکل میکینکس کی ڈیٹیل ہے، اس وجہ سے کلاسیکل میکینکس کو ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 برانچز میں، نمبر 1 کائنیمیٹکس اینڈ نمبر 2 ڈائنامکس۔ کائنیمیٹکس میں بھی ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں اور ڈائنامکس میں بھی ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کائنیمیٹکس میں ہم موشن آف آبجیکٹ پڑھتے ہیں لیکن فورس کا حوالہ نہیں دیتے، اس فورس کی ڈیٹیل نہیں پڑھتے جس فورس کی وجہ سے یہ موشن سٹارٹ ہوئے۔ اسی طرح ڈائنامکس میں ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر لگنے والی قوت کی تفصیل بھی پڑھتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز بھی پڑھتے ہیں۔ تو کائنیمیٹکس is just the study of motion of objects and dynamics is the study of causes of motion۔ موشن جس وجہ سے شروع ہوئی ہے ان وجوہات کو ہم ڈائنامکس میں پڑھیں گے۔ تو کائنیمیٹکس میں ہم موشن آف آبجیکٹس پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں، اسپیڈ کے بارے میں، ویلاسٹی، ایکسلریشن کے بارے میں، ان سب چیزوں میں آپ کو کہیں بھی فورس نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم کائنیمیٹکس میں ایکویشنز آف موشن بھی پڑھتے ہیں، 3 ایکویشنز آف موشن آپ چیپٹر نمبر 2 میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان 3 ایکویشنز میں ہم صرف چیزوں کے حرکت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے اسپیڈ کے بارے میں، ان کے ویلاسٹی کے بارے میں، ایکسلریشن کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں۔ ہم ان تینوں ایکویشنز آف موشن میں کہیں بھی فورس نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ تو یہ کائنیمیٹکس جو ہے آپ کے 9th کے چیپٹر نمبر 2 میں ڈیٹیل کے ساتھ کائنیمیٹکس ہے۔ ڈائنامکس میں چونکہ ہم کاز آف موشن پڑھتے ہیں کہ موشن کس وجہ سے شروع ہوئی ہے،
تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے نمبر ہم فورس ہی پڑھیں گے. فورس کے پراپرٹیز، یونٹ آف فورس، ڈیٹیل آف فورس. اسی طرح فورس کے بارے میں نیوٹن کے جو قوانین ہے، نیوٹن لاز آف موشن ہم اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم ڈائنامکس میں پڑھتے ہیں. اسی طرح فریکشنل فورس، رگڑ کی قوت، سینٹریپیٹل فورس، مومنٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ موشن آف پری پائلنگ آبجیکٹس، موشن آف پائلنگ آبجیکٹس، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہم ڈائنامکس میں پڑھیں گے. تو ڈائنامکس آپ کے 9th کے بک کے چیپٹر نمبر 3 میں ڈائنامکس ہے. چیپٹر نمبر 4 اس کا نام ٹرننگ افیکٹ آف فورس ہے، یہ بھی ڈائنامکس ہی سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح گریویٹیشنل فورس چیپٹر نمبر 5، اس میں موشن آف سیٹلائٹس کو ہم اسٹڈی کریں گے، تو وہ بھی ڈائنامکس ہی سے تعلق رکھتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ میکینکس جو برانچ آف فزکس ہے، یہ بہت وسیع برانچ آف فزکس ہے، اس کا اسکوپ آف اسٹڈی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے آپ کے 9th کے بک میں چیپٹر نمبر 2، 3، 4 اینڈ 5 یہ سب چیپٹر میکینکس ہی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح میکینکس کی زیادہ تفصیل آپ انٹر کے پیس میں، فرسٹ ایئر پیس میں اور سیکنڈ ایئر کے پیس میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. The second branch of physics in your book is heat and thermodynamics. Definition: the study of nature of heat and conversion of heat energy into other forms of energy. اس برانچ آف فزکس میں ہم ہیٹ انرجی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہیٹ کیا ہے، حرارت کیا ہے، اور اگر حرارت توانائی ہے تو یہ دوسرے فارمز آف انرجی میں کس طرح کنورٹ ہوتی ہے، یہ ہم تھرموڈائنامکس میں پڑھتے ہیں. اس لحاظ سے اس برانچ کے 2 سیکشن ہو گئے، نمبر 1 ہیٹ اینڈ 2 تھرموڈائنامکس. اس سیکشن میں ہم پڑھیں گے نیچر آف ہیٹ، ہیٹ کیا ہے، ہیٹ از اے فارم آف انرجی، ہیٹ انرجی کی ایک قسم ہے، توانائی کی ایک قسم ہے. اسی طرح میئرمنٹ آف ہیٹ، ہیٹ کی پیمائش کس طرح کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن بٹوین ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر، ہیٹ اور ٹیمپریچر کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. جب ہم کسی جسم کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان تعلق ہے، وہ تعلق بھی ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میئرمنٹ آف ٹیمپریچر، ٹیمپریچر کو کس طرح میئر کیا جاتا ہے، اور میتھڈز آف ہیٹ ٹرانسفر، ہیٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں، کنڈکشن، کنویکشن اینڈ ریڈیشن، یہ سب چیزیں ہم ہیٹ میں پڑھیں گے. ہیٹ آپ کے چیپٹر نمبر 8 اور چیپٹر نمبر 9، کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 8 اور 9 میں ہیٹ سے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ باتیں موجود ہے. چیپٹر نمبر 8 بھی ہیٹ کے بارے میں ہے اور چیپٹر نمبر 9 بھی ہیٹ کے بارے میں ہے. تھرموڈائنامکس، تھرموڈائنامکس میں ہم کنورژن آف ہیٹ انرجی انٹو ادر فارمز آف انرجی اینڈ ادر فارمز آف انرجی انٹو ہیٹ انرجی، یہ پڑھتے ہیں کہ حرارت انرجی کے دوسرے اقسام میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور انرجی کے دوسرے اقسام حرارت میں کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہم تھرموڈائنامکس میں پڑھتے ہیں. ہیٹ انرجی انٹو ادر فارمز آف انرجی پر میں آپ کو 2 مثال دوں گا. نمبر 1 پیٹرول انجن یا ڈیزل انجن. گاڑیوں میں جو انجن لگے ہوتے ہیں، پیٹرول انجن یا ڈیزل انجن، جب ہم گاڑیوں میں فیول ڈالتے ہیں آئل کی شکل میں، تو سب سے پہلے وہ آئل اور فیول جو ہے وہ ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہیٹ انرجی میکینیکل انرجی میں تبدیل ہوتی ہے جو ہمارے گاڑیوں کے چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پیٹرول انجن میں بھی اور ڈیزل انجن میں بھی. اسی طرح ہیٹ انرجی الیکٹریکل انرجی میں بھی کنورٹ ہوتی ہے، یہ ہم تھرموڈائنامکس میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ادر فارمز آف انرجی انٹو ہیٹ انرجی پر 2 مثالیں میں نے لکھی ہے. نمبر 1 ربنگ آف ہینڈز اینڈ نمبر 2 ہیمرنگ آف نیل انٹو ووڈ. پہلی مثال، جب ہم اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رب کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو ہم ورک ڈن کرتے ہیں، ہم اپنی انرجی کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری یہ انرجی ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم دیوار میں یا لکڑی میں کسی نیل کو ٹونکتے ہیں، ہم اس کو فکس کرتے ہیں ہتھوڑے کے ذریعے، کسی پتھر کے ذریعے، تو اس پر بھی ہم ورک ڈن کرتے ہیں.
اور ہمارا ورک ڈن جو ہے وہ ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوتا ہے، وہ نیل بھی ہیٹ اپ ہوتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے ہم اس کو ٹونکتے ہیں وہ بھی ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو یہ مثالیں تھرموڈائنامکس پر ہے۔ تھرموڈائنامکس ہم فرسٹ ایئر کے لاسٹ چیپٹر میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرسٹ ایئر کا آخری چیپٹر جو ہے اس میں ہم تھرموڈائنامکس پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو برانچ آف فزکس ہے وہ ہے اسیلیشنز اینڈ ویوز۔ ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: In this branch of physics we study the to and fro motion of a body, the to and fro motion of a body and the disturbance which is produced due to this to and fro motion of a body in a medium. فل ڈیفینیشن ہم نے اس کے ڈیفینیشنز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا آسانی کے لیے۔ نمبر 1 ہم اس برانچ میں پڑھتے ہیں اسیلیشنز، اینڈ نمبر 2 ویوز۔ اسیلیشن از دا ٹو اینڈ فرو موشن آف اے باڈی، کسی جسم کا ایک وسطی مقام سے آگے پیچھے حرکت کو اسیلیشنز کہتے ہیں۔ اور ویو از دا ڈسٹربنس which is produced due to the oscillatory motion of the particles of the medium. کسی میڈیم کے پارٹیکلز کے اسیلیٹری موشن کی وجہ سے جو ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے اس کو ویوز کہتے ہیں۔ پہلے ہم اسیلیشنز کو سمجھ لیں کہ اسیلیشن جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موشن ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں کئی اس طرح کے حرکت ہم دیکھتے ہیں جو باڈیز اسیلیشنز پرفارم کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلی مثال میں نے لکھا ہے موشن آف اے سوئنگ، ایک جھولے کی حرکت، وہ بھی اسیلیٹری موشن ہے۔ اسی طرح موشن آف اسٹرنگ آف گٹار، ایک ستار کے تار کی حرکت اگر اسے کھینچا جائے تو وہ بھی اسیلیٹری موشن پرفارم کرتا ہے۔ اسی طرح موشن آف شاک آبزرورز آف اے کار، گاڑی کے موٹر سائیکل کے شاک آبزرورز وہ بھی اسیلیٹری موشن پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح موشن آف ہارٹ بیٹ، ہمارے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی اسیلیٹری موشن ہے۔ اس کے علاوہ کئی موشنز ہے جو اسیلیشنز ہم انہیں کہتے ہیں، جیسے اسکول بیل، اسکول کی گھنٹی جب بجتی ہے تو وہ بھی اسیلیٹری موشن ہی پرفارم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہوا چل رہی ہے تو درختوں کے پتے اسیلیشنز پرفارم کرتے ہیں، اور اگر تیز ہوا چل رہی ہے تو پھر سارے درخت ہی اسیلیشنز پرفارم کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہم کئی اس طرح کی حرکات کو دیکھتے ہیں جو اسیلیٹری موشن ہے، ان سے ہمارا واسطہ آتا ہے۔ تو اس برانچ آف فزکس میں ہم اسیلیشنز پڑھیں گے اور ان کی ڈیٹیل۔ اسی طرح ویوز جو ہے وہ ایک میڈیم میں جو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں، ایک تالاب ہے جس میں پانی سٹل ریسٹ میں ہے، پانی ساکن کڑی ہے اس میں پانی۔ اگر ہم اس تالاب میں ایک چھوٹی سی کنکری کو پھینک دے تو ہم نے اس پانی کو ڈسٹرب کیا۔ اب یہ ڈسٹربنس جو ہے یہ اس پانی میں کناروں کی طرف جائے گا، اس ڈسٹربنس کو ہم ویوز کہتے ہیں۔ تو ویوز کے مثال میں نے پہلے رکھا ہے ویوز پروڈیوسڈ آن دی سرفیس آف واٹر۔ سرفیس آف واٹر میں کنکری کے پھینکنے سے جو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ویوز کہتے ہیں۔ اسی طرح ساؤنڈ ویوز، لائٹ ویوز، اس کے علاوہ کئی طرح کے ویوز ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں۔ تو اسیلیشن اینڈ ویوز میں ہم اسیلیٹری موشن کے بارے میں اور پارٹیکلز کے اسیلیٹری موشن کی وجہ سے جو ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو برانچ آف فزکس آپ کے بک میں ہے وہ ہے آپٹکس۔ ڈیفینیشن اس کا یہ ہے: دی اسٹڈی آف نیچر اینڈ پراپرٹیز آف لائٹ از کالڈ آپٹکس۔ لائٹ کا نیچر اور اس کے پراپرٹیز کے اسٹڈی کو ہم آپٹکس کہتے ہیں۔ نیچر آف لائٹ کیا ہے اور اس کے پراپرٹیز۔ تو نیچر آف لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ واٹ از لائٹ، یہ لائٹ جو ہے یہ روشنی یہ اصل میں کیا ہے۔ نیچر آف لائٹ کے بارے میں سائنسدانوں کے دو نظریے ہیں۔ ایک گروپ کا نظریہ یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نیچر رکھتا ہے، لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیشن کرتا ہے تو ویوز کی حالت میں کرتا ہے، وہ ویوز کی فارم میں کرتا ہے۔ ان کے پاس اپنے ثبوت اور ایویڈنسز ہے، جیسے ریفلیکشن، ریپریکشن وغیرہ، ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح
ایک گروپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتا ہے. لائٹ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیشن ٹریولنگ کرتا ہے تو یہ پارٹیکلز کی شکل میں ٹریولنگ کرتا ہے. ان کے پاس اپنے ایویڈنسز ہے. میں نے یہاں مثال کے طور پر صرف ایک لکھی ہے، وہ ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ. اب ریسنٹلی جو لائٹ کے بارے میں ریسنٹ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نظریوں کو یکجا کیا ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈوئل نیچر. لائٹ کے بارے میں اب ریسنٹلی جو نظریہ ہے وہ ڈوئل نیچر ہے کہ لائٹ بعض اوقات بعض فینامیناز میں ویو کا کردار ادا کرتا ہے اور بعض فینامیناز میں یہ پارٹیکل کا کردار ادا کرتا ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم سیکنڈ ایئر کے پیس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. پراپرٹیز آف لائٹ. لائٹ کی خصوصیات جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے ریفلیکشن، ریپریکشن، انٹرفیرنس اور ڈائفریکشن. اس کے جو استعمالات ہیں، یہ برانچ آف آپٹکس کہاں استعمال ہوتا ہے تو میررز میں استعمال ہوتا ہے، لینزز میں استعمال ہوتا ہے، ٹیلیسکوپ میں استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہاں بھی ہمیں جو بورڈ نظر آ رہا ہے، اسی طرح بورڈ پر جو لکھائی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ بھی لائٹ کے ریفلیکشن کی وجہ سے ہے، لائٹ کے خصوصیت کی وجہ سے ہے. تو دا فورتھ برانچ آف فزکس از آپٹکس. 5 نمبر جو برانچ آف فزکس ہے وہ ہے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم. ڈیفینیشن اس کا یہ ہے: the study of effects and properties of static as well as moving charges. اس برانچ آف فزکس میں ہم اسٹیٹک چارجز کے بارے میں اور موونگ چارجز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا ہے اور اسی طرح ان کے اثرات کیا ہے. اب اس پر کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹریسٹی تو الگ چیز ہے اور میگنیٹزم الگ، ان دونوں کو ایک ہی برانچ میں کس طرح رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم الیکٹریسٹی کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کی ایکسپلینیشن کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. الیکٹریسٹی بجلی جو ہے وہ اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ الیکٹرک چارج کو پڑھتے ہیں. الیکٹرک چارج یا تو ریسٹ میں ہوگا یا موشن میں ہوگا. اگر الیکٹرک چارج ریسٹ میں ہے تو اس کے الگ پراپرٹیز ہے، جیسے الیکٹرک فیلڈ، الیکٹرک پوٹینشیل، اٹ کین بی اسٹورڈ ان کیپیسٹر وغیرہ وغیرہ. اگر الیکٹرک چارج موشن کر رہا ہے تو اس کے الگ پراپرٹیز ہے، جیسے سب سے پہلی پراپرٹی جو ہے وہ کرنٹ ہے. جب الیکٹرک چارج موشن کر رہا ہے تو وہ کرنٹ پیدا کرے گا. دوسری پراپرٹی جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ ہے کہ جب بھی چارج کسی کنڈکٹر میں موشن کرتا ہے تو اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ سائنسدان ہینس آئسٹرڈ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جب بھی کسی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو کرتا ہے، چارجز موشن کرتے ہیں تو اس کنڈکٹر کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، اس کنڈکٹر سے میگنیٹ بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کو ایک ہی برانچ میں رکھا گیا ہے.